باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، خواتین اگر اعتکاف بیٹھیں یا بیٹھنا چاہیں تو انہیں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اپنے حیض اور نفاس کے ایام ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا جس دن رمضان شریف کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف بیٹھے گی تو کیا ایام اعتکاف میں ان کا حیض و نفاس کے دن تو نہیں آ جائیں گے۔ اگر حیض و نفاس کے ایام اعتکاف کے ایام میں آ رہے ہیں تو پہلے ہی اعتکاف میں نہ بیٹھیں، اور اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے اور دوران اعتکاف خواتین کو حیض اور نفاس شروع ہو گیا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فوراً اعتکاف کو چھوڑ دیں گے اور اس کی قضا کریں گے۔ اس اعتکاف کی قضا کی صورت یہ ہے کہ پورے 10 دن اب اعتکاف کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس دن حیض و نفاس سے وہ پاک ہو جائیں اس دن وہ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اپنی جائے اعتکاف پہ اپنی قضا اعتکاف کی نیت کر کے وہ ایک دن کا، فقط ایک دن کا اعتکاف کی نیت کر لیں، مغرب سے لے کے بیٹھیں اور اگلی دن کی مغرب تک جو ہے وہ اعتکاف بیٹھیں تو ان کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اگر تو رمضان شریف کے اندر ہی یعنی ان کے حیض و نفاس ختم ہو گیا اور ابھی رمضان شریف باقی ہے تو رمضان شریف کے مہینے ہی میں وہ مغرب کے بعد اگلی مغرب تک جو ہے وہ اعتکاف کی جو قضا ہے اس کی نیت سے بیٹھ جائے اور اس کی قضا ہو جائے گی۔ روزہ وہی کافی ہوگا جو رمضان شریف کا ہے، لیکن رمضان شریف گزر گیا اور پھر اعتکاف جو قضا تھا وہ رمضان کے اندر نہ کر سکی یا موقع نہیں ملا، رمضان چلا گیا، تو پھر بعد میں جب اعتکاف کی قضا کرے گی ایک ہی دن کی کرنی ہے، لیکن اس میں روزہ رکھنا پھر شرط ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔